اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے المناک شہادت کے مناسبت سے تمام مومنین و مومنات کے خدمت میں بالعموم بالخصوص امام حجت قائم آل محمد کے خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ یقیناً اس مناسبت پہ شہادت امام صادق علیہ السلام کے مناسبت پہ اگر ہم کسی عنوان کو خاص طور پر ملحوظ نظر رکھ سکتے ہیں تو وہ عنوان ہے سچائی، یعنی صادق آل محمد، ایسے گھرانے کا صادق جس گھرانے میں پہلے سے ہی یہ طے ہوا ہے کہ صادق و امین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھرانے میں پہلے سے ہی یہ طے بات ہے کہ امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جیسا صادق ہے، جس گھرانے کے اندر پہلے سے ہی یہ طے ہے کہ سیدہ شباب اہل جنت حسن و حسین علیہ السلام جیسے صادق ہیں، جس گھرانے میں زین العابدین علیہ السلام جیسے صادق پہلے سے ہی طے ہے، تو ایسے گھرانے میں کسی ایک بندے کو خاص طور پر یہ کہا جائے کہ یہ صادق آل محمد ہے تو پھر اس کمال کا منظر کیا ہوگا؟ اس صادق آل محمد کا مقام کیسا ہونا چاہیے کہ جو آل محمد صادقوں کے درمیان صادق ہے۔ آیت مجیدہ جو تلاوت فرمائی آپ کے درمیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت مجیدہ کے دو حصے ہیں کہ انسان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ کیوں ہو جائے؟ اللہ سے کیوں ڈرے اور سچوں کے ساتھ کیوں ہو جائے؟ یہ اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے جس مقصد اور جس ہدف کے لیے حضرت انسان کو خلق فرمایا، خلقت انسان کی، اور اس خلقت کے بعد فرمایا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان کو خلق فرمایا۔ اس انسان کو بغیر کسی ہدف کے اللہ نے خلق نہیں فرمایا ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ جس ہدف کے لیے، جس مقصد اصلی کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا ہے، وہ مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انس و جن کو خلق نہیں فرمایا۔ انکار ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں فرمایا۔ الا، ہاں مثبت پہلو یہ ہے کہ الا خلق اگر میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا ہے تو لیعبدون، خلق کرنے کا علت یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یا لیعرفون، حدیث کی زبان میں اس آیت کی شرح اس طرح کی گئی ہے کہ لیعرفون، مجھے پہچانے۔ تو اب اللہ سے جب تک نہیں ڈریں گے اللہ کو پہچاننے کے اس مرحلے تک نہیں پہنچیں گے۔ اب ڈرنا کیا ہے؟ ڈر ایک معنی یہ ہے کہ انسان خوف زدہ ہوتا ہے۔ آیا یہ معنی ہے کہ انسان اللہ سے خوف زدہ ہو، یا ایک معنی یہ ہے کہ انسان
اللہ کے نعمتوں کو احساس کر کے ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے عطا کردہ نعمتوں کو محسوس کرے اپنے اس وجود میں، اور اس احساس کے نتیجے میں پروردگار عالم کے قربت کو حاصل کرے، اللہ کے نزدیکی کو حاصل کرے۔ اللہ نے جن جن امور کا حکم دیا ہے ان امور کو بجا لائے۔ اس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے کتنے سچے بھیجے اس انسان کو یہ بتلانے کے لیے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب الصادقین، اللہ سچوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو بھی نبی اللہ کے طرف سے معاشرے کے ہدایت کے لیے آیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، وہ سچ کا پیکر تھا۔ اور خصوصاً جب خاتم النبیین کا دور آتا ہے، رحمت للعالمین کا دور آتا ہے، تو ایک باقاعدہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے عملاً اس طرح دکھایا تھا کہ عرب کا جاہل معاشرہ رحمت للعالمین کو کچھ کہے نہ کہے یہ ضرور کہتا تھا کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ امانت داری اور صداقت کے پیکر ہیں۔ جب اس مقام پر آیا، لوگوں کا اعتماد حاصل ہوا، لوگ اس رغبت کے ساتھ رسول اسلام کے پاس آئے کہ اے محمد، آپ جو بھی ہیں، مگر آپ جیسا سچا اس زمین کے اوپر آپ جیسے سچے کسی انسان نے قدم نہیں رکھا ہے، اور نہ ہی آسمان نے آپ جیسے صادق و امین انسان پہ سایہ کیا ہے۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام سچ کا پیکر ہے، سچ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور اسی امام کے لیے جو بھی اس صادق آل محمد کے دہلیز پہ آیا، چاہے وہ مسلمان تھا، غیر مسلم تھا، جس کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق تھا، جو بھی دہلیز جعفر صادق پر آیا، واپسی میں گواہی یہ دے کر گیا کہ صادق آل محمد جیسا صادق دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں۔ سچائی کا عملی نمونہ امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ یقیناً انسان جب مرکز صدق ہوگا، انسان جب سچائی کے اس عنوان میں اس طرح گھل جائے، اس طرح مل جائے کہ لوگ کہیں کہ کہیں پر سچائی نہیں ہے مگر یہ کہ اس ذات کے اندر، اس پیکر میں سچائی ہے، اس شخصیت میں سچائی ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام علیہ السلام کے ایک ہی وقت میں مدینے میں 4000 شاگرد امام علیہ السلام کے پاس مختلف علوم حاصل کرنے آتے تھے، اور سب کے سب پر یہی سب کے زبان پر تھا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سچ میں، حقیقت میں، واقع میں صادق ہے، سچے ہیں۔ اب جو سچے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ اسی لیے جب اللہ نے سچ کے لیے اہتمام فرمایا، ہدایت کے لیے اہتمام فرمایا، بشر کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، خاتم المرسلین کا اہتمام کیا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اہتمام کیا، تو اس موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو عرب کا جاہل معاشرہ صادق و امین کہتا تھا، اس کے لبہائے مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ ہمارے جو ہیں اولنا محمد، ہمارے گھرانے کا اول بھی محمد ہے، واوسطنا محمد، ہمارے گھرانے کا درمیان کا فرد بھی محمد ہے، اور ہمارے ہی گھرانے کا وآخرنا محمد، آخری فرد بھی محمد ہے۔ تو بس اس گھرانے میں جو ہوگا، چاہے علی ابن ابی طالب ہو، یا حسن مجتبی ہو، یا سید الشہداء ہو، یا امام زین العابدین ہو، یا امام محمد باقر علیہ السلام ہو، یا حجت قائم ہو، جتنے اس گھر کے افراد ہیں، صداقت میں، امانت میں ہو بہو مثل محمد مصطفیٰ جیسے ہیں۔
کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو امام علیہ السلام کی زندگی سرچشمہ ہدایت اور سرچشمہ سچ ہے، اسی لیے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، من رکبہا فنجا، جو بھی اس میں سوار ہو جائے وہ نجات پائے گا، ومن تخلف عنہا فغرق، یا جو بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ مطلب ہمیں رسول اسلام نے ایک اسوہ دیا کہ اس اسوے پہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، اس سیرت پہ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے لیے پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ جس طرح سچوں سے محبت کرتا ہے آپ سے بھی محبت کرے گا، آپ کے بھی اعمال کو قبول فرمائے گا، آپ کو بھی ویسا ہی چاہے گا جیسے اپنے کسی سچے صادق انسان کو چاہتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے اس نشست میں، اس محفل میں، کہ پروردگار عالم ہمیں سچوں میں ہونے کی توفیق دے اور ہمیں ولایت اہل بیت علیہم السلام کو دل سے قبول فرما کر اس ولایت پہ قائم رہنے کی ہمیں توفیق دے، اور قائم آل محمد کو ہم سے خوشنود فرمائے اور اس کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گیا